یہ لوگ تین نظریوں سے کفار ہیں. ایک پیغمبر کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، دوسرا نبی اور ولی کو غیبدان کہتے ہیں، اور تیسرا ہر جگہ موجود مانتے ہیں. یہ تین وجوہات ان کے کفر کے ہیں، باقی فروعی بات ہے. روافض کفار قطعیہ یقینیہ ہے. القاعدہ فی علوم الحدیث میں شمس الدین ذہبی نے اور فیض الباری میں محدث انور شاہ نے لکھا ہے کہ روافض کے کفر میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. ہاں، شیعہ میں اختلاف ہے، کیونکہ رافضی تین عقیدوں کا مرتکب ہوتا تھا. موجودہ قرآن کتاب اللہ نہیں ہے، اور ابو بکر اور عمر کفار اور غاصب ہے، اور عائشہ زانیہ. یہ تین عقیدے جس کے ہوتے تھے وہ رافضی الخبیث کہلاتا تھا. پہلا عقیدہ ان القرآن بین الدفتین ما کان ما نزل. یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا ہے، یہ عثمان نے صحابہ سے جمع کرایا ہے. یا القرآن الموجود بین الدفتین لیس بمحفوظ و مسون. پہلا عقیدہ. دوسرا، ابو بکر و عمر کانا کافرین کبیرین وعائشہ قد زنت وسورۃ النور مجعولۃ. سورہ نور صحابہ نے بیٹھ کر بنائی. اور یہ تینوں عقیدے ایران کے خمینی کے ہیں. کشف اسرار میں لکھا ہے. اس کی دو بڑی کتابیں، چھوٹی کتاب فارسی میں کشف اسرار ہے، اور دوسری اس کی عربی میں صحیفۃ النور ہے. وہ بڑی کئی جلدوں میں، دونوں میں نے دیکھی، میرے پاس موجود. دونوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کے دست درازی کے بعد موجودہ قرآن پر اعتماد ضروری نہیں. معاذ اللہ. اس کو رافضی کہتے ہیں. اور رہ گیا صرف علی کو افضل کہنا، تو یہ بھی ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ علی متفق ابو بکر و عمر کے سامنے مفضول ہے، وہ افضل ہے. لیکن یہ بات کفر کی نہیں ہے، یہ بات گمراہی اور فسق کی ہے. اور اس سلسلے میں ابو الاسود کے اشعار مشہور ہے. ابو الاسود دولی کے اشعار: یقول الاراذل من قشیر، یقول الاراذل من قشیر طوال الدہر ما تنسى علیا. بنو قشیر کے رذیل مجھے کہتے ہیں زمانہ گزر گیا اور تم علی کو بھولتے نہیں ہو. بنو عم النبی و احب بنو عم النبی وحبہ احب الی. فرماتے ہیں کہ یہ ایک تو پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا ان کا داماد ہے. احب الناس کلہم الی بنو عم النبی واقربوہ احب الناس کلہم الی. سمجھئے اس کو؟ سب لوگوں سے میرے نزدیک پسندیدہ ہے. پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے اور ان کا داماد ہے، تو مجھے بھی ساری کائنات میں افضل ہے. فَإِن يَكُ حُبُّهُ رُشْدًا أُصِبْهُ. اگر علی سے اتنی محبت اچھی ہو تو میں کامیاب ہو گیا. وَلَمْ أَكُ مُخْطِئًا إِنْ كَانَ غَيًّا. اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے اگر میں غلطی پر نکلا، خود ہی شک ہے. ایک جگہ کہتا ہے احب محمدا حبا شدیدا و عباسا و حمزہ او علیا.
احب محمدن حبا شدیدا وعباسا وحمزۃ او علیہ. تو جب انہوں نے کہا او علیہ ترددت کا لا بل تیقنت، اور پھر آیت پڑھی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہاں تنویع کے لیے ہے، یہاں تردید کے لیے تھوڑی. یقول الاراذل من کشیر طوال الدہر ما تنسى علیہ بنو من نبی و اقربوہ احب الناس کلہم الیہ. چونکہ طلباء عربی لکھتے نہیں، کبھی بھی نہیں لکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی مولوی بنایا ہوتا ہے بغیر عربی لکھے، تو اس لیے شعر تک لکھنے کی صلاحیت نہیں. 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، نہیں لکھ سکتے. اتنا وقت ضائع کیا ہے. آپ ذرا سی بات کسی بھی طرح سے کر لے، آپ دیکھیں چٹ پٹ لوگ اسے لکھ لیں گے، لیکن آپ اپنی عربی پوری قدرت سے نہیں لکھ پاتے. یہ اشعار تو اول آپ کو پہلے ہی یاد ہونا چاہیے، اور اگر اس وقت یاد نہیں ہوئے تو آج یاد کرنا ضروری ہے. جس میں ابو الاسود دوئلی نے حضرت علی کو اپنے نظریے کے مطابق سب سے محبوب کہا ہے، اور اسی میں امام نسائی بھی متہم ہے، اور املہ کے نواسب نے ان کو اسی میں مارا تھا. ایسے بہت لوگ ہیں. شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، علمی کتاب ہے، تفضیل الشیخین کے نام سے. کتاب کا نام ہے تفضیل الشیخین. اس کتاب کے آخری 2 صفحے یہ شاہ صاحب کے نہیں ہے، یہ کسی رافضی نے لگایا. ایسی سازش ہے. شاہ ولی اللہ کی کتاب تفضیل الشیخین، اچھا نسخہ ہونا چاہیے. ایک پشاور کا چھپا ہوا ہے، سب سے کمزور چھپائی پشاور کی ہوتی ہے، سب سے کمزور، پڑھنے کا لائق نہیں ہوتا. بہترین طباعت ہو اور عمدہ چھپائی ہو تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا. خراب چھپائی پڑھو گے، خراب تو برباد ہو جاؤ گے. ہر کتاب کے دیکھنے سے دماغ میں جگہ بنتی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کیا آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت میں تسلی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آیت میں حضرت کو منع نہیں کیا کہ آپ تبلیغ نہ کریں، بلکہ ان کا انجام بتایا کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تبلیغ کا فائدہ تبلیغی کو تو ہے. ہمارے زمانے کے تبلیغیات گھر سے نکلتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی نماز، عقیدے اور عمل کی فکر کرتے ہیں. یہ کم ثواب ملے گا ان کو، آسان کام ہے. ایک بڑے سیٹ، ایک تنخواہ دار، ایک نوکر پیشہ، ایک بال بچے دار، وہ کہیں جا سکتا ہے، لیکن تبلیغ ایسا بین بجا دیتے ہیں، اس کو بالکل پاگل کر کے اپنے ساتھ روانہ کر لیتے ہیں. سعید قادری جب بریلوی تھا تو یہ تبلیغ کے خلاف تقریر کرتا تھا، تو کہتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندہ نہیں مانگتے، یہ چندہ نہیں مانگتے، یہ بندہ مانگتے ہیں. تو پیسے بعد میں تو ساتھ چل. میرا زمانہ ہوا، بہت زمانہ ہوا، میں ایک گھر میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا. ڈاکٹر صاحب میرا دوست تھا، چھٹی کا دن تھا، ہمارے میں کوئی کام وام نہیں تھا. میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے گپ شپ لگائے. میں نے وہاں جا کے گھنٹی بجائی تو اندر سے آواز آئی کہ معاف کیجیے. میں نے 2-3 گھنٹیاں اور بجائی. ایک خاتون نظر آئی، اس نے کہا آپ کو نہیں کہا کہ معاف کرے. میں نے کہا میں معاف کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کو لے جانے آیا ہوں.
جب میں نے یہ کہا کہ آپ کو لے جانے آئے ہوں تو وہ باغی اندر، اور ڈاکٹر صاحب اندر سے نکلے اور باہر آئے بغیر جوتا پہنے. مجھے کہا خدا کی قسم جب میں نے سنا مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے مولانا آئے. یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی سوال کرنے آئے، گداگر ہے. میں نے کہا صبر کرو ذرا. تو تبلیغ والے بھی چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں. جب بندہ ساتھ چلا جائے گا، اور مسجد میں یہ اکرام بھی خوب کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اکرام کا سلیقہ دیا ہے. جس کو بھی لے جاتے ہیں اس کو گرویدہ کر لیتے. اس کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت بما کمزوریوں کے اہل حق ہے، کیونکہ ان کی بنیاد صالحین نے رکھی، ان کی بنیاد خیر پر رکھی گئی. ہزاروں غلطیوں کے باوجود فوائد و برکات. اور موجودی جماعت ہزاروں اچھے کام کرنے کے باوجود برباد ہے، کیونکہ ان کی بنیاد دارالعلوم دیوبند اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی دشمنی پر رکھی گئی. راضی ہو یا ناراض اپنا کام کریں. مجلس عمل والے مجلس عمل بد عمل ٹول جمع کری دے تو مجلس عمل ہوئے. نورانی بیت الخلا کے مڑ وارے وطمات کڑے بے بار روح دو کسان پہ بیت الخلا کے مڑی دیو مرزا قادیانے او بل نورانی زکا آغا بل شان دی نورانو لو دو بل شان رانو دا بیدات جڑا ہو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی کہ جن جن کفار کا خاتمہ کفر پر ہے وہ محنت سے ایمان نہیں لائیں گے. بعض لوگ رونے لگتے ہیں، یار میرے باپ کا انتقال کفر پر ہوا، یار میرے دادا کا انتقال کفر پر ہوا. ٹھیک ہے، یعنی یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے پیغام نہیں دیا، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہے وہ کفر پر ہی ہوگا، وہ محنت سے نہیں صحیح ہوں گے. اور یہ قدریہ کا مذہب ہے، قدریہ کا، کہ اگر آپ محنت کر لیتے تو قسمت بدل جاتی. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اور اس قسم کی کمزوریاں تبلیغی جماعت میں چل رہی ہے بوجہ علماء کے کم ہونے کے، کہ ان کے ساتھ علماء دین کم ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، دل سوچتے نہیں اور کان سنتے ہی نہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا. اللہ. مولوی محمد علی لاہوری اور مشہور زمانہ قادیانی خواجہ ڈاکٹر کمال دونوں بیٹھے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اعمال پر تبصرہ ہو رہا تھا. ایک نے کہا یا یاشیا فحاشیا، دوسرے نے کہا اصل میں زنا کی جو کمی ہے وہ مرزا صاحب پوری کر رہے ہیں. مولوی محمد علی لاہوری درمیان میں کہتے ہیں سب کچھ ہے لیکن نبی برات ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہرے لگائے. پیغمبر کی زندگی کیسی صاف ستھری ہوتی. حضرت اعتکاف میں تھے مسجد نبوی میں، بیویاں ملنے آئی، آپ مسجد کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے. رات کا وقت تھا، دو صحابہ آنے لگے اور آپ کو دیکھ کر کے واپس ہو گئے کہ حضرت اپنی اہلیہ سے راستے میں ہم کلام. جب بی بی رخصت ہو گئی چلی گئی تو آپ نے ان دونوں کو بلایا.
ادھر آؤ، انہا زوجتی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارا آپ پر ایمان ہے۔ آپ نے کہا نہ، ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان بنی آدم کے خون میں دوڑتا ہے۔ اگر یہ خیال بھی آیا کہ ایک پیغمبر ایسے وقت میں ایک اجنبیہ سے ہم کلام ہے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بات صاف ستھری واضح ہونا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، مرزا صاحب کی ایسی چیزیں دیکھنی ہو تو ختم نبوت والوں نے ایک کتاب شائع کی ہے، اردو میں ہے، اس کا نام ہے الہامی گرگٹ۔ اس میں یہ خرافات، میں نے تو اصل کتاب میں براہ راست دیکھی ہے، مرزے کی تمام کتابیں روحانی خزائن کے نام سے 37 جلدوں میں۔ برادر بزرگ حضرت مولانا منظور صاحب چنوٹی اعلی اللہ مقامہ وتقبل اللہ مساعیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق وقمح الباطل، حضرت نے مجھے تمام کتابیں اپنے گھر سے اٹھا کے یہاں بھیجی، اور میں کتابیں شائع کر رہا تھا۔ پریس والے کو بلایا، معاہدہ ہو چکا ہے تحریری 50 لاکھ کی 1000 نسخے تیار ہو رہے تھے مرزے کی کتابوں۔ کیوں؟ عام طور پر علماء دین کو ان کی اصلی کتابیں نہیں ملتی، نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے کہ کتابیں کفر سے بری ہوئی۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنے تخصص والوں کو یہ ایک سیٹ پیش کرتا رہوں ہر سال۔ میں نے خواب دیکھا جب معاہدہ مکمل ہو گیا اور ایڈوانس میں نے 20 لاکھ روپے پریس کو دینے تھے، 37 بڑی جلدیں، اس کے 1000 اس نے تیار کرنے تھے۔ تو میں نے رات کو خواب دیکھا، ایک بزرگ مقدس ہستی بڑی شان و زیبائیت کے ساتھ، اور مجھ سے فرماتے ہیں یہ کس کام میں لگ گئے آپ؟ چھوڑو، مرزائیوں کی کتابوں کی نشر و اشاعت آپ کر رہے۔ میں نے کہا حضرت تخصص والوں کو دے دیں۔ فرمایا تخصص والوں کے لیے مفید نہیں، نقصان زیادہ ہے۔ تخصص والوں ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے، شان ورشا سے خواب میں تم سے ڈر رہا ہے۔ اور فرمایا ان کو فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے، دعوت تو بہت بڑا ہے لیکن رسوخ و پختگی بالکل نہیں ہوتی، اور ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جائے گی کہ وہ ڈوب جائیں گے۔ خواب ختم ہو گیا، میں نے ڈیٹ کینسل کی۔ میں نے کہا میں نے نہیں چھپوانا۔ حضرت مولانا تشریف لائے بنگال جاتے ہوئے، یہ پہلا موقع تھا مولانا منظور صاحب تشریف لائے، اور طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، ہم نے ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سفر نہ کریں، گردے تقریباً ختم ہو گئے۔ مولانا کو یہاں سے جانے کے بعد تکلیف پڑی۔ حضرت کو میں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ مولانا میرے خواب بہت اچھی طرح جانتے تھے، سامنے بیٹھ کے سکتے میں آ گئے، کہا واہ شاہ صاحب کیسے گرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بچا لے، تباہی تھی، ڈوبنا تھا۔ 1000 کتابیں مرزائیوں کی ہمارے ہاں چھپ جاتی، تباہی کے لیے یہی کافی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ آپ خود مطالعہ کریں۔ میں نے مطالعہ کی مکمل اول سے اخیر تک۔ 3 مہینے بعد دوبارہ خواب میں حضرت آئے اور فرمایا اب تم نے جو تاثر لیا ہے وہ لکھ لو، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں کچھ اس پر پیش کروں گا۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑے کفار میں سے سب سے کافر ترین فرقہ قادیانی مرزائیوں کا ہے، خواہ وہ لاہوری مرزائی ہے یا رب اور قادیان والے مرزائی۔ ان کا کفر اشد کفر ہے من ابی جہل و فرعون و حامان، کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں مانتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب جھوٹ بول کر کہتے ہیں، اصلاً وہ مرزے کی حقیقت الوحی پر ایمان رکھتے ہیں۔
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم ہے، سواء علیک نہیں ہے۔ حضرت کو فائدہ یقینی ہے۔ تبلیغی جماعت والے غریب نکل جاتے گلیوں میں، نکلتے اس وقت جب مغرب کی اذان میں 10 منٹ باقی بیٹھے رہتے گپے شپے مارتے، اچھا انبیاء والا عمل کر لیں۔ خیر، ایک زمانے میں یہاں لوگ کم تھے، میں بھی ساتھ جاتا تھا، ہمارے مہمان ہوتے، تبلیغی جماعت آئی، امیر صاحب نے مجھ سے درخواست کی، آپ ہمارے ساتھ گشت میں چلے گئے، میں نے کہا چلو۔ یہ دوسری تیسری گلی ہے اس طرح، پتہ نہیں کون رہ رہا، 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں دروازے پر دستک دی، ایک مسٹر آ گیا، بڑا اکڑ پکڑ، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا یہ دینی لوگ آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں، پاکستان سے آئے، اور کہاں سے؟ آپ لوگ کون سے دین بیان کرتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ خیر، فضول باتیں کرتا رہا۔ جب ہمارے امیر صاحب نے تقریر کی بہت اچھی، مغرب کی اذان میں 2-3 منٹ رہ گئے، میں نے امیر صاحب کو اشارہ کیا کہ اذان ہو رہی، چلے۔ وہ امیر صاحب کو کہتے ہیں اچھا میں کسی دن آ جاؤں گا۔ میں نے بازو سے پکڑا، میں نے کہا اس وقت ہم 15 آدمیوں کو دعوت دے رہے تھے، آپ نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، اندر نہیں جانے دوں گا، چلو بس۔ امیر صاحب مجھے کہتے نہیں، میں نے کہا آپ چھوڑے، آپ کی امارت بس وہاں تک، آگے میری امارت شروع ہو گئی، یہ میرا مقتدی ہے۔ میں نے کہا سیدھا چلو مجھ سے۔ وضو، میں نے کہا وضو وہیں کراؤں۔ بیٹھا رہا۔ مجھے کہا آپ نے تقریر نہیں کی، میں نے کہا میری تقریر تو آپ کی گلی میں ہو گئی تھی، تبلیغیوں کی تقریریں ہو گئی۔ غریب کوشش بہت کرتا ہے۔ ایک مسجد میں ہم گئے جماعت لے کر، ہمیں پتہ نہیں تو کوئی ظاہری نشان نہیں تھا بدعتیوں کا۔ ہم نے بستر ڈالے، دیکھو تو ایک آ گیا ہے ٹیڑھی پیڑھی داڑھی والا۔ کون لوگ ہیں؟ وہابی ہے تو نہیں ہو؟ یہ وہ ہے تبلیغی جماعت ہے۔ نہیں، آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ مسجد ہے، تیرا بیٹک ہے، خانہ خدا نہیں ہے، مسلمان اس میں نہیں تھے کہ آپ لوگ مسلمان نہیں۔ نے کہا ہم تو آپ سے اچھے مسلمان، آپ کبھی ہمارے گھر آئے ہیں؟ ہم آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں آئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی لوگ آئیں گے پھر اپنا حشر دیکھو گے۔ میں نے کہا لوگ آنے تو دیکھا جائے گا۔ میں نے امیر صاحب سے کہا مجھے بات کرنے دو اور آپ آرام سے رہے۔ میں بھی بہت غصہ ہو گیا اور سخت موڈ میں تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، امام صاحب نے تقریر کی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں، ان کو یہاں سے جانا چاہیے۔ میں نے آواز دی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ ہمارے عقائد اچھے نہیں؟ آپ نے ہم سے عقائد پوچھے ہیں کیا؟ یا آپ غیب دان ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جو غیب کا دعویٰ کیا، آپ کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں۔ تو ایک موٹا تازہ پختون تھا، مجھے کہتے ہیں استاد راضا موضوع کا اگر تو یا خوشا امام ملر کو ماں موضوع کو ماس پر جی آج اللہ۔ نماز کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں ان کے عقائد بتاؤں گا۔ میں نے کہا میں امام صاحب کا کفر بیان کروں گا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے تقریر کی، آیتیں پڑھی، امام صاحب کا بوری بستر گول ہو گیا۔ 7-8 دن تک میں وہاں رہا، جمعہ تک پڑھایا میں، الحمدللہ اب بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس۔ ہم نے ایسی تابڑ توڑ قسم کی تبلیغیں کی۔ امیر سے مانتے وہی جنگ جوڑ سے میں پارام کیا نا تانا سے ہوا خارج سجنگ جوڑ سے توری چاکوان چلی گئی، وہ خبر خبر تک میں پرے دوا سا لگا۔ گفتگو میں بخل نہ کرے، سخاوت کرے، اخلاص سے کلام کرے۔ مقصد تذلیل نہیں ہے، مقصد تو تعلیم ہے، ارشاد۔
ایک جگہ ہم گئے، منصور بھائی ساتھ تھے، تو گاڑی ہماری خراب ہو گئی، اس زمانے میں ایسی گاڑیاں ہوتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا قریب میں مسجد ہے، آپ اس میں نماز پڑھے بیٹھے، اس میں ذرا کچھ چیزیں چاہیے، میں لے کے آتا ہوں، مستری کو دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے پیچھے آتا ہوں۔ میں اندر گیا، ایک صحت مند قسم کا امام تھا اور بزرگ آدمی معلوم ہو رہا تھا، مجھ سے اس وقت عمر میں زیادہ تھا۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، مجھ سے گلے ملا، کہا بہت عید کا دن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا میں تو یہاں راستے سے گزر رہا تھا، نماز پڑھنے آیا ہوں۔ کہ نہیں، آپ نماز پڑھائے اور درس دے۔ میں نے کہا درس چھوڑو، نماز پڑھا لو تو چلو، میں نے درس بھی دیں گے۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد درس دینے بیٹھ گیا، قرآن مجید میرے آگے رکھا اور امام صاحب میرے پاس آئے اور مجھے ایسے سے کہا کہ یہاں سب بریلوی ہے، خیال رکھنا، سب بریلوی ہے، خیال رکھنا۔ میں کوئی مسئلہ بیان کرتا، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے لڑنے کی، لیکن جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آسمان و زمین قائم کیے کہ آج سوائے اس کے کوئی اور مسئلہ نہیں کروں گا۔ مجھے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے بٹھایا ہے، اب بٹھا تو دیا، اٹھا نہیں سکو گے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، لوگ بھی جو جانے والے تھے نماز پڑھ کر وہ بھی بیٹھ گئے کہ عجیب سا مہمان عالم آیا ہے۔ اول تو راضی نہیں ہو رہا تھا، اب بیٹھ گیا تو امام صاحب سے ہی لڑ پڑا۔ امام صاحب مجھے کہتے ہیں آپ کی پٹائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا تو یہ نئی بات تو نہیں ہے، انبیاء اور صلحاء کی نہیں ہوئی، آپ کے بزرگوں کی کبھی نہیں ہوئی دین کے لیے۔ آپ، میں نے کہا محراب کے ساتھ کھڑکی کھلی رکھو تاکہ آپ کو بھاگنے میں آسانی ہو۔ مجھے میرے درس سمیت لوگوں کے حوالے کرو، اللہ کو جو منظور ہو میرا ضامن دو اس پر، لیکن میرا مسئلہ بیان ہو جائے۔ مسجد سب بھر گئی لوگوں سے، ٹول خلق کے ناس یار عجیب مولا ہے، ہم مولا نہیں روپے میں جب لارمان جو کہ دیش سمجھے نا۔ میں نے درس شروع کیا، امام صاحب ایسے ممبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے افسوس کر رہا ہے بہت میرے حال پہ۔ ماں زمانہ رخصا ماں درس شروع میں خدا پر دماغوں میں بوجھ رانی سی، درس میں ٹول خراب سی سڑے بہتر نہیں کو لگا جو صحیح۔ میں نے پہلے اعلان کیا کہ آپ نے دیکھا مولانا نے بڑے احترام سے اور عزت سے مجھ سے علیک سلیک کی اور نماز اور درس کی پیشکش کی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک مسئلے کے بیان کرنے سے منع کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیان یہاں ضروری ہے، تو اس مسئلے کے بیان کا جو بھی سزا ہے وہ میں بھگتوں گا۔ اس کے لیے مولانا وہ پہلے برت کر چکے ہیں، انہیں کچھ نہ کہا۔ اور میں نے کہا کہ میں آج بعض 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ میں نے ہری پگڑی کا مسئلہ بیان کیا 20-25 منٹ میں۔ جب میں نے 10-12 منٹ لباس کی سنتیں، پیغمبر کی سنتوں کی قدر و قیمت، فضیلت، کیا کیا سنتیں محفوظ ہے، اور سب سے ممتاز عضو جسم میں سر ہے، سر کے اعزاز میں انبیاء علیہ السلام نے پگڑی باندھی ہے۔ پگڑی کی قسمیں، پگڑی کے رنگ، میں نے کہا ہرے رنگ کی پگڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کبھی ثابت نہیں، یہ خالص دجال اور اس کے لوگوں کی نشانی ہے۔ میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ میں کراچی میں ایک جگہ رہتا ہوں، وہاں پر امام ہوں، مسجد کا مولوی ہوں، میں آپ کے تمام سوالات کا جوابات دے کے یہاں سے اٹھوں گا، لیکن میری بات پوری سن لو، درمیان میں مجھ سے نہیں الجھو۔ 2-2 کر کے، ایک ایک کر کے ہری پگڑی والے اٹھتے گئے۔ میں نے سوچا یہ ڈنڈے سوٹے لائیں گے، کیونکہ امام صاحب نے پہلے مجھے منع کیا اور وہ ممبر پہ کھڑا ہے۔ میں دا خدا ایسا مصیبت بن رکھتا ہے سو طویل ابن شمد جماعت سے۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہی لڑکے باہر جا کے پگڑیاں کھول کے اور نیچے رکھے ہوئے اور صف میں آ کے بیٹھ گئے۔ 20 منٹ کا درس تھا، 45 منٹ ہو گئے عشاء کے بعد۔ جب میں نے درس ختم کیا اور میں نے کہا کہ دعا سے پہلے آپ کو جو سوال ہو، جو اعتراض ہو، حاضر ہوں میں، جب آپ مطمئن ہوں گے تب میں جاؤں گا، تو آواز آئی کہ آپ نے ہمیں بگاڑ دیا، نیا راستہ دے دیا،
اب آپ ایک تو آج رات کا کھانا یہی کھائیں گے، جائیں گے نہیں آپ، اور دوسرا آنے والا جمعہ آپ پڑھائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہزاروں لوگ اس طرح کے لوگوں کو اہل سنت سمجھتے ہیں، جن کو آج آپ نے ثابت کیا کہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ بات لوگوں نے کہی تو امام سے مجھے کہتے ہیں شاباش میں رخصہ دلا تا خود بریلیان نمخ کے بھی عزت اگم لگئی خود میں پست ہوئی تا خما تاول نہ لارے بندی کے تماتا سے شاباش رہتے اس ماتا میں شاباش تا خطول ناول جگڑی ماں سرتا جوڑی گئی کتا دا خبریں نوے کڑے جید مخدر شو ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ یہ بیان ہے ما قبل کی آیت کا، یعنی یہ تکمیل الآیہ ہے۔ وہ لوگ کیوں کفر کریں گے اور آپ کے بیان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کے دل، کان، آنکھیں سب متاثر ہیں۔ کیا ان آنکھوں پر پردے ہیں یا ان کانوں پر مہریں لگی ہے دل پر؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ ان کی یہ دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ہیں، سننے کے لیے ان کے کان ہیں، سوچنے کے لیے ان کے دل ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کے وہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اور تکوین میں قبولیت استعداد کے خلاف یہ مہر زدہ ہے، جسم کو ختم القلب کہتے ہیں، ختم القلب مستقل اصطلاح ہے، اس کے یہ شکار ہو گئے۔ بہت دیر تک دین کے خلاف سوچنے کی وجہ سے دل پر مہر لگ گئی، تو دل تو بادشاہ ہے، جب وہ اندھا ہو گیا تو تمام اعضاء کمزور ہو گئے، تو کان بھی مہر زدہ ہو گئے، اور پردوں کے آنکھوں کے سامنے پردے آ گئے۔ یہ بیان ہے کہ ان کے اعضاء کی طرح ہیں، لیکن صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک بہترین انسان ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا، آپ اس گناہ کے سلسلے میں ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بالکل اندھا بہرا ہو چکا ہے، بالکل اندھا بہرا ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی قبولیت سے ان کی محرومی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی، پردے ڈالے، تو وہ کیسے قبول کرے؟ تو عرض میں نے پہلے کیا کہ نہیں، یہ تکوینی کفار ہے، اور یہ بیان بعد میں ہوا ہے، پہلے انہوں نے شرارت کی ہے، پھر ان کو سزا ملی ہے۔ لیکن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب مثال دی ہے، وہ مثال سمجھ لو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک طبیب بیمار کو علاج بھی بتائے، پرہیز بھی بتائے، اور مرض سے بھی اس کو ڈرائے۔ دیکھو مرض خطرناک ہے، اس میں گوشت نہ کھانا، مرچ نہ کھانا، تیز مسالے نہ لینا، آپ کے پھوڑے پھنسیاں پھٹ جائے گی، سارے جسم سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ظالم جو ہے نا، جب کھانا کھاتا ہے تو مرچ ڈالتا ہے، بغیر گوشت کے اور پایوں کے گزارا ہی نہیں کرتا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ اس کے جسم کا سارا خون سڑ گیا، خراب ہو گیا، اور اب کوئی دوا اور یا پرہیز مفید نہیں ہے، تو اب ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم جو چاہو کرو، جو کھانا چاہو کھاؤ۔ اب یہ جو اس کو چھوٹ دے دی گئی کہ بس یہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوگا، یہ پہلے دن نہیں ہوا ہے، جب اس نے مسلسل پرہیز کی صلاحیت، علاج کی صلاحیت، کھانے میں احتیاط کی صلاحیت ضائع کی تو یہ سزا مل گئی۔ یہ دو آیتوں میں بیان ہو گیا مغضوبین کا، یعنی کفر کی قسم اول کا، اور دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے ضالین کا، کیونکہ فاتحہ کے اندر دو فرقوں سے بچنے کی کوشش کی دعا کرائی گئی تھی،
تو یہاں پر بھی پہلا فرقہ کفار محض اور دوسرا فرقہ وہ کہ جو کفار تھے لیکن ان کے اعمال بظاہر اسلام والے تھے۔ مغضوبین کی تفصیل گزشتہ 2 آیتوں میں کی، تو ضالین کی تفصیل اب اس پورے رکوع میں ہے، جس میں 10 نشانیاں اور 2 مثالیں۔ ان کو رو بترقی نام دیا کفرو، اور ان کا نام ہے منافقون۔